بیٹھ یہاں کچھ بات چیت کرتے ہیں کہ میرے بعد تجھے چپ نے گھیر لینا ہے. آج 25 دسمبر ہے, سنڈے ہے, سردیوں کی ایسی رات ہے جو کہ بہت لمبی گہری رات ہے, بہت ساری یادوں کے جھروکے, بہت ساری یادوں کے سمندر. تو میں آج سنڈے اس لیے آ گیا, مجھے لگتا تھا کہ اگر آج میں کام نہیں کروں گا اور میری ٹیم شاید کام نہیں کرے گی تو ہم شاید یادوں کے اس جھروکوں میں چلے جائیں جہاں میں نہیں جانا چاہیے. تو عائشہ میرے ساتھ تھی اور باقی ٹیم بھی ابھی ساتھ ہی کھڑی. تو میں آپ سب کو ایک 25 دسمبر کو ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا تھا. آپس میں بیٹھیں, آپس میں بات کیا کریں, آپس میں ایک دوسرے کے دکھ کو سنا کریں. یہ جو سوشل میڈیا پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی 25 دسمبر کا دن بہت ساری یادوں کو کٹھے جوڑ دیتا ہے. سردیوں کی تلخ ترین لمبی راتوں سے اٹا بھی ہوتا ہے, چھٹی بھی ہوتی ہے, اور بہت ساری ڈپریشن اور یادوں کو سمو دیتا ہے. اس کو توڑنے کا ایک ہی حل ہے, پرانی یادوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے, عشق کے گمنام سلسلوں سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے. ایک تو اپنے آپ کو مصروف کر لیں, اور دوسرا زندگی میں جینے کی جہد کریں, دوسروں کے کام آئیں, خیر بانٹیں. دروازہ بن سکتے ہیں, دروازہ بنے جس سے کسی کی مدد نیکی داخل ہو. کھڑکی بن سکتے ہیں, کھڑکی بنے جہاں سے کوئی روشنی داخل ہو. اور کچھ نہیں بن سکتے, ایک دیوار بن جائیں جہاں سے کسی کو سہارا مل سکے. اور پھر وہی شعر جس سے آغاز کیا تھا, کسی کو اکیلا تنہا نہ ہونے دیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی خاموشی گھیر لے اور مار ڈالے. اس سے بات چیت کریں, اس کا دکھ بانٹے, اور وہ دکھ ایسے بانٹے کہ پھر وہ دکھ اس کے اندر کوئی کالی تاریک رات بن کر کسی ایسی ہی تاریک رات میں پھٹ مت جائے. جو یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ابھی اپنے پیاروں کو پکڑیں, ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا دکھ ہے. تجھے معلوم کہاں اس رات کا دکھ, اس شام کا دکھ جو اس نے جھیلا ہوگا. تو اگر چاہتے ہیں کسی کا دکھ بانٹیں تو کسی روز اتر شام کے بعد. میں نے یہ غزل پڑھی تھی اور یہ پوری بہت زبردست یہ پوئٹری تھی. اور میں بیٹھا ہوا تھا ادھر اسلام آباد میں منال پر, اور ایک شاعر تھے میرے ساتھ. تو انہوں نے جب مجھے اپنی سٹوری بتائی تو انہوں نے اسی نظم کو پڑھا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں شام کا دکھ, تو کسی روز اتر میرے گھر شام کے بعد. تو اس بندے نے جو سٹوری بتائی میں شاک ہو گیا. اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا, بچوں کو کھو دیا تھا کسی ایکسیڈنٹ میں, اور کوئی لو افیئر نہیں تھا, وہ پوئٹری اپنے بچوں کے لیے کیا کرتا تھا. پر جب میں نے اس کا دکھ سنا اور اس کے بعد ہم نے اسلام آباد کی وادیوں سے ڈرائیو تھرو کیا نیچے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ بہت ہلکا اور لائٹ فیل کرنے لگ گیا. اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کوئی دکھ کا دریچہ, کوئی پیچ ضرور ہے جو اس رات کی تاریکی میں اسے کھا جائے گا. اس لیے اسے تنہا مت ہونے دے, اس کے ساتھ بیٹھے جا کے. بس اتنا سا میسج تھا. تھینک یو ویری مچ.